الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیو، بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا ہے. انسانی زندگی مختلف مراحل سے ہو کر گزرتی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کا کام یا تو سونا، دودھ پینا، کچھ دیر کھیلنا، اور اسی طرح اس کا بچپنا گزر جاتا ہے. پھر کچھ اور بڑا ہوتا ہے، دودھ چھڑا دیا جاتا ہے، بچہ خود بخود کچھ کھیلنے بھی لگ جاتا ہے، خود بخود کھیلتا ہے، کبھی سوتا ہے، کبھی روتا ہے. اسی طرح اس کا یہ بچپنا اور بھی گزر جاتا ہے. پھر کچھ اور بڑا ہوتا ہے، جب بالغ ہو جاتا ہے یا 7 سال 8 سال کی عمر تک پہنچتا ہے، اب اس کے سر پر کچھ تعلیم کی ذمہ داری آتی ہے، کچھ پڑھنے کی ذمہ داری آتی ہے. وہ قرآن کریم کو کچھ سیکھتا ہے، اسی طرح اسکول کی کچھ تعلیم کو سیکھتا ہے. اسی طرح کچھ کھیلتے ہوئے، کچھ پڑھتے ہوئے، کچھ ہنستے ہوئے، کچھ روتے ہوئے اس کی عمر بھی گزر جاتی ہے. جب بالغ ہو جاتا ہے تو چونکہ آج تک تو اس کی زندگی ایسی گزری تھی کہ والدین کچھ نصیحت کرتے تھے، وہ اس کو سنتا تھا، والدین کی باتوں کو سنتا تھا، بڑوں کی باتوں کو سنتا تھا. جب بالغ ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے اور جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کو اتنی سوچ بوجھ عطا کر دیتے ہیں، اتنی سمجھ عطا کر دیتے ہیں کہ والدین کی 3 باتوں کو سنتا ہے تو ایک بات کا مشورہ بھی دیتا ہے. انسان کی فطرت ہے. پھر یہ جوانی کا عمر گزر جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے آدمی شادی کرتا ہے، شادی کی عمر کو پہنچ گیا، والدین کی ذمہ داری ہوئی، والدین نے شادی کرا دی، اپنی عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اسی طرح زندگی گزارتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو اتنی سمجھ بوجھ عطا کر دیتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے کام خود، بعض نوجوان خود اپنے ہاتھ سے انجام دے دیتے ہیں. پھر ایک وقت بڑھاپے کا آتا ہے، وہ شباب، وہ جوانی، وہ طاقت، وہ قوت، وہ سننا، وہ دیکھنا، آہستہ آہستہ سب جواب دینے لگتا ہے اور انسان کی زندگی آخر ختم ہو جاتی ہے. یہ انسان کی زندگی کے مختلف مراحل ہیں. لیکن ان مرحلہ میں، ان مراحل میں، ان درجات میں سب سے اہم درجہ، جس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، وہ جوانی کا زمانہ ہے. جوانی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوب طاقت عطا کی جاتی ہے، خوب قوت عطا کی جاتی ہے، انسان خوب مضبوط ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے جس قوم کا نوجوان طاقتور ہوگا، بیدار ہوگا، جس قوم کے نوجوان میں سمجھ بوجھ زیادہ ہوگی، اگر اس قوم کے نوجوان کے اندر صحیح انقلاب برپا کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا، وہ ساری قوم، ساری انسانیت، سارے محلے کے اندر، سارے شہر میں انقلاب برپا کر دے گا. نوجوانوں میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے. اور جس قوم کے نوجوان میں بیداری پیدا نہیں ہوئی، حس پیدا نہیں ہوئی، سمجھ بیداری ہوئی، اپنی کیا ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کو سمجھنے والے نہیں ہوئے، وہ نوجوان بھی سوئے گا، وہ قوم بھی سوتی رہے گی. ساری قوم کا بیداری کا مغز، ساری قوم کے بیداری کا اصل دار و مدار ہماری قوم کے نوجوان ہیں. تاریخ کا مطالعہ کرنے سے بھی بات معلوم ہوتی ہے، دنیا میں آج تک عام طور پر جو انقلاب برپا ہوا ہے، جو ایک نئی فضا قائم ہوئی ہے، وقت کے حکمراں اور بادشاہ سے جس نے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کی ہے،
آپ کافی نوجوان تھے، اور وہ جوان ہونے کے بعد آدمی کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. ماشاءاللہ بہت سارے حضرات سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہوں گے. سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر 3 چیزوں کو ذکر کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، دین کی دعوت دی، اپنی رسالت کو لوگوں کے سامنے سمجھایا، تو کفار مشرکین آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ ایک مرتبہ مشورہ کر کے اس وقت کے یہود علماء کے پاس گئے، چونکہ اس وقت کے یہود علماء نے کئی کتابوں کا مطالعہ کیا تھا، بڑے بڑے علماء ان میں بھی موجود تھے، اور ان کے پاس جا کر بات رکھی. یہود کے علماء نے کہا اس وقت کے نبی سے آپ 3 سوال کرو، اگر 3 سوال کے صحیح جواب دے دے تو سمجھ لو کہ یہ نبی ہے، اور اگر جواب نہ دے پائے تو سمجھ لو کہ یہ نبی نہیں ہے، جھوٹا دعویٰ کرتا ہے. نعوذ باللہ. 3 سوال بتائے. پہلا سوال ان سے یہ کرو کہ چند نوجوان تھے جنہوں نے کسی زمانے کے اندر اللہ کی بات کا اعلان کرنے کے لیے، وحدانیت کا اعلان کرنے کے لیے نکل پڑے تھے، اور وقت کے بادشاہ کی مخالفت کی تھی. ان لوگوں کا کیا حال ہے، ان لوگوں کا کیا واقعہ ہے، اسے پوچھو. دوسرا یہ پوچھو، دوسرا سوال یہ کرو وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، ذوالقرنین کے بارے میں پوچھو، جنہوں نے مشرق سے لے کر مغرب تک اس کا سفر کیا، ساری زمین کا سفر کیا. وہ کون آدمی تھے، وہ کیسے تھے، ان کے کیا حالات ہیں. اور تیسرا سوال کرنا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کے بارے میں سوال کرنا، روح کیا چیز ہے. یہود نے جب ان کو سکھایا کہ کفار مکہ کے پاس یہ جو آدمی آئے تھے، کفار مکہ کے پاس واپس گئے اور جا کر کہا کہ یہود کے علماء نے ہمیں یہ سوال سکھایا ہے، یہ جا کر کرنا ہے، ہمیں لگتا ہے جواب نہیں دیں گے اور یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ نبی نہیں ہے. چند آدمی، چند کفار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر یہ 3 سوال کیے. اگر آپ نے ان 3 سوالوں کا جواب دے دیا ہم مانیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں، اور اگر آپ نے ان 3 سوالوں کا جواب نہیں دیا ہم سمجھیں گے کہ آپ نبی نہیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 سوال کو سنا اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے 1 دن کی مہلت دو، میں کل جواب دوں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے انتظار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب باتیں بتائی جائے اور میں لوگوں کو بتاؤں کہ ذوالقرنین کون تھے، اصحاب کہف کون تھے، اصحاب کہف کا کیا واقعہ تھا، روح کیا چیز ہے، یہ سب باتیں میں بتاؤں لوگوں کو. 1 دن ہو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وحی کا انتظار کرتے رہے لیکن وحی نہیں آئی. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لائے. 1 دن اسی طرح کئی دن گزر گئے. ادھر کفار مکہ نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ دیکھو نبی کو یہ بات معلوم نہیں ہے، سوال کے جوابات معلوم نہیں ہے، اس لیے سوال کا جواب نہیں دے رہے اور خوب مذاق اڑا رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے کافی رنج ہو رہا تھا، آپ کو کافی غمگین تھے. چند دن کے بعد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پہلی آیت اتاری گئی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تعلیم دی گئی کہ آپ جب بھی کوئی آئندہ کام کرنے کا ارادہ کریں تو یہ نہ کہا کریں کہ میں کر دوں گا، بلکہ آپ اس کے ساتھ انشاءاللہ کے لفظ کا اضافہ کر دیا کریں. چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار مکہ سے یہ کہا تھا کہ آئندہ کل میں جواب دوں گا اور آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کی گئی کہ چند دن تک وحی کا نزول ہی نہیں ہوا، وحی نہیں اتری. جبریل علیہ السلام وحی لے کر ہی نہیں آئے. وہ اس کے ذریعے امت کو بھی تعلیم دی گئی جب بھی آپ کوئی کام کرنے کا وعدہ کیا کرو تو ہمیشہ کہو انشاءاللہ میں کام کروں گا، انشاءاللہ میں کر کے دوں گا، انشاءاللہ میں آپ کے پیسے چکا دوں گا، انشاءاللہ کل میں حاضر ہو جایا کروں گا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب سوالات کے جوابات دیے اور قرآن نے اصحاب سورہ کہف کے اندر اس کو بیان کیا ہے. جمعہ کا دن بھی ہے، سورہ کہف کی بھی بہت فضیلت ہے. جب بات چلی ہے تو 1-2 بات اس پر بھی عرض کرتا چلوں. حدیث میں آتا ہے ایک صحابی ایک مرتبہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے.
جو سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کا ایک جانور تھا وہ بگڑنے لگا. انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھی تو ایسا معلوم ہوا کہ ایک بادل نے سایہ کیا ہوا ہے, ایک بادل ان کے سر پر ہے. یہ صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر عرض کیا اللہ کے رسول میں نے ایسی ایسی چیز دیکھی ہے اور میں نے سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینہ تھی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت تھی. آپ سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے, اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس کو سایہ کر دیا. معلوم ہوا جب سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے, رحمت بندے پر اترتی ہے. اسی وجہ سے بعض حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دجال کے فتنے سے بچانے والی چیز سورہ کہف کی تلاوت ہے. بعض حضرات نے بعض حدیث میں بیان کیا گیا جو آدمی سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے اور اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور بعض حضرات نے تو کہاں تک کہا, بعض حدیثوں میں آدمی سورہ کہف کی تلاوت کرتے رہے اور خصوصی طور پر سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں اور بعض حدیثوں کے مطابق آخری کی 10 آیتیں, ان 10 آیتوں کو روزانہ پڑھ لیا کرے اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے بلکہ دجال کے فتنے سے بھی اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے. لہٰذا ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کا بھی اہتمام کرے. تو میں تو یہ عرض کر رہا تھا اس زمانے میں جب بھی انقلاب برپا کیا ہے وہ نوجوانوں نے کیا ہے. یہ اصحاب کہف ان کا بھی واقعہ اسی طرح ہے. کسی ظالم بادشاہ کے زمانے کے اندر ایک مرتبہ ایک قوم کچھ لوگ میلے میں گئی, بہت سارے لوگ میلے میں گئے ہوئے ہیں. وہاں پر بتوں کی عبادت کی جاتی تھی, بتوں کو پوجا جاتا تھا, بتوں کی پرستش کی جاتی تھی. کوئی بتوں کے نام پر جانور کو قربان کر رہا ہے, کوئی بتوں کے نام پر چڑھاوا چڑھا رہا ہے, کوئی بتوں کی عبادت کر رہا ہے, کوئی بتوں کے سامنے جھک رہا ہے, مگر اللہ یعنی اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کی جا رہی تھی. چند نوجوانوں نے دیکھا اور ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اللہ جل شانہ کو چھوڑ کر یہ قوم دوسروں کی عبادت کیوں کر رہی ہے. بعض کتابوں میں لکھا ہے ایک آدمی کو یہ بات حلق سے نہیں ہوتی, اس کی عقل میں یہ بات نہیں آئی, وہ نوجوان اس قوم سے اس میلے سے نکل کر ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا. کچھ دیر ہوئی ایک دوسرا نوجوان آیا, وہ بھی آ کر بیٹھ گیا. کچھ اور دیر ہوئی, کچھ اور وقت گزرا, ایک تیسرا نوجوان بھی آ کر جب بیٹھ گیا. اسی طرح کئی نوجوان آتے رہے اور چھوڑ کر ایک جگہ پر آ کر بیٹھ گئے. لیکن کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ایک دوسرے سے پوچھے بھی آپ کیوں یہاں کر بیٹھ گئے ہیں. وہاں لوگ بتوں کی عبادت کر رہے, بتوں کی پوجا کر رہے, ہر ایک بتوں کی عبادت میں مشغول ہے. آپ بتوں کو چھوڑ کر اپنی قوم کو چھوڑ کر الگ سے آ کر یہاں کیوں بیٹھ گئے. کیونکہ ہر ایک کو بادشاہ کا ڈر تھا کہ اگر بادشاہ تک یہ بات پہنچ گئی, ظالم بادشاہ کے کان تک یہ بات پہنچ گئی تو ہمیں سزا دی جائے گی. اور یہ شاہی گھرانے کے لوگ تھے, بادشاہ کے قوم کے لوگوں میں سے تھے. اچانک ایک نوجوان نے ہمت کی اور دوسرے سے پوچھا کہ آپ نے بتوں کی عبادت کو چھوڑا یہاں پر کیوں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد اس نے جواب دیا بات دراصل یہ ہے کہ یہ لوگ جس چیز کی عبادت کر رہے, جس بتوں کے سامنے اپنے سر کو جھکا رہے, جس بتوں کے سامنے سجدہ کر رہے, یہ ہماری عقل میں نہیں آ رہا ہے, ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اس لیے کہ عبادت تو کرنے کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے, اللہ واحد ہے, اللہ تنہا ہے, اس کی عبادت کرنی چاہیے. اس کو چھوڑ کر لوگ اس کے سامنے اپنے سر کو کیوں جھکا رہے, ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی, اس لیے میں یہاں کر بیٹھ گیا ہوں. پوچھنے والے نے کہا میرے دل کی بھی یہی حالت ہے, مجھے بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کے اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں. تیسرے نے بھی یہ جواب دیا, چوتھے نے بھی یہ جواب دیا, پانچویں نے بھی یہ جواب دیا. یہ گروہ ایک جماعت تیار ہو گئی. ان نوجوانوں نے سوچا کہ ہم بالکل برحق ہیں, بالکل حق پر ہے, ہمیں اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی عبادت نہیں کرنی چاہیے. یہ ایک پوری جماعت تیار ہو گئی. یہ سب نوجوان آہستہ آہستہ انہوں نے ایک جگہ عبادت کرنا شروع کیا. اور جیسے جیسے انہوں نے اللہ کی عبادت کرنا شروع کیا, لوگوں میں بات مشہور ہوئی کہ چند نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے اپنے وقت کے بادشاہ کی مخالفت کی ہے اور بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت میں مشغول ہو گئے ہیں.
بات چلتے چلتے بادشاہ کے کان تک پہنچ گئی. وقت کا بادشاہ بڑا ظالم تھا. بادشاہ نے کہا کہ میری حکومت کے اندر ایسے. بادشاہ نے پوچھا تم اللہ کو چھوڑ کر، تم بتوں کو چھوڑ کر اور کسی کی عبادت میں مشغول ہو گئے ہو؟ ان نوجوانوں میں سے چند لوگ کھڑے ہوئے، انہم فدیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. چند لوگ کھڑے ہوئے، انہم فدیۃ، یہ چند نوجوان تھے، کوئی اور نہیں تھے، بوڑھے نہیں تھے، جوان تھے. وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، چند نوجوان جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو راسخ کر دیا تھا، مضبوط کر دیا تھا، ایمان ان کے دلوں میں بٹھا دیا تھا. انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب اور آسمان اور زمین کا رب تو اللہ ہے. ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا، ہم اللہ کو چھوڑ کر اور کسی کے سامنے، اللہ کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکا سکتے. بادشاہ نے جب ان کی تقریر سنی، ان کی بات کو سنا، ان کو کہا کہ آپ کو چند دن کی مہلت دیتا ہوں، آپ لوگ سوچ لو، غور کر لو. اگر آپ نے اپنی باتوں سے توبہ نہیں کی، آپ سب کو سزا دی جائے گی. اور سزا کے طور پر ان کے جسم پر جو کپڑا تھا، جو شاہی لباس تھا، جو شاہی لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا، کہا گیا کہ ان سب کے جسم سے شاہی لباس کو اتار دیا جائے تاکہ یہ پتا چلے کہ بادشاہ کے مجرم لوگ ہیں. ان نوجوانوں نے ہمت کی اور سوچ لیا کہ اب یہاں رہنا تو مشکل ہو چکا ہے. یہ چند نوجوانوں نے ایک گال کی پناہ لے لی، ایک گال میں جا کر چھپ گئے. ساتھ میں ایک کتا بھی ہو گیا، اور کتا ان کی حفاظت کے لیے ان کے گال کے بالکل قریب، ان کے گال کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا. یہ جب نوجوان سو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی نیند طاری کر دی، ایسی نیند طاری کر دی، 300 سال کی مدت گزر چکی، وہ ایسے ہی رہے. اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب انتظام کیا. بعض تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے اگرچہ یہ سوئے ہوئے تھے لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی تاکہ کوئی آ کر اس پر حملہ کرنے کی ہمت نہ کرے. یہ سوئے ہوئے تھے اور ان کے جسم کو زمین کھا نہ لے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر وہ قوت عطا کی کہ یہ کروٹیں بھی بدلتے رہتے تھے تاکہ جسم ان کی زمین ان کی جسم کو کھا نہ سکے. اسی طرح 300 سال کا عرصہ گزر گیا. ایک وقت آیا اللہ تعالیٰ نے 300 سال کے بعد ان کی آنکھیں کھولی. ان کو تو کچھ پتا نہیں تھا، دیکھو یہ سب نوجوان تھے. اب ادھر حکومت بھی بدل گئی تھی، کسی اہل حق کے ہاتھ میں، کسی صحیح اور صالح اور نیک آدمی کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کر دی. اور ادھر لوگوں کا حال یہ ہو چکا تھا، بہت سارے لوگ اس صالح اور نیک بادشاہ کی حکومت کے اندر بھی چند لوگ ایسے تھے، جو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اس بات کو ماننے کے لیے قائل نہیں تھے، اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ جب آدمی قبر میں چلا جاتا ہے، قبر میں چلے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ کیسے زندہ کرے. بہت سارے لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ نیک اور صالح بادشاہ پریشان تھا، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھائے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ کوئی ایسی جماعت بھیج دے، کوئی ایسی بات کر دے، ایسی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی اللہ تو بھیج دے جس کے ذریعے سے میں ان لوگوں کو سمجھا سکوں کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں. ادھر یہ دعا کر رہے تھے، ادھر یہ 300 آدمی کی آنکھ کھلی، یہ کچن آدمیوں کی آنکھ کھلی 300 سال کے بعد. بھوک لگی تھی. ان میں سے ایک نے اپنا ایک روپیہ نکالا، ایک پیسہ نکالا، ایک دکان پر گیا تاکہ جا کر کچھ اناج لے کر آئے. جیسے دکان کے مالک کے پاس، دکاندار کے پاس یہ سکہ دیا اور کہا کہ مجھے اناج چاہیے. دکان کے مالک نے وہ سکہ دیکھا، پریشان ہو گیا، کیا بات ہے، یہ تو بہت پرانا سکہ معلوم ہو رہا ہے، کئی عرصہ گزر گیا، یہ سکہ تو بہت پہلے سالوں کا ہے، یہ یہاں سے کیسے آ گیا. آپس میں کہ دکاندار ایک دوسرے دکاندار کو بتانے لگا. کیسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاتھ کوئی خزانہ آ گیا ہے پرانا، جس کے جو ان کے پاس موجود ہے، اس میں سکہ ہے، اس سکے کو نکال کر لائے. یہ نوجوان نے کہا بات ایسی کچھ نہیں ہے، یہ ہمارے پاس یہ سکہ ہے، ہمارے پاس کوئی جائیداد، کوئی خزانہ موجود نہیں ہے، کوئی جائیداد نہیں ہے، کوئی خزانہ نہیں ہے. بات چلتے چلتے بادشاہ کے کان تک پہنچ گئی کہ کوئی لوگ ایسے ہیں. اور چونکہ پہلے زمانے کا جو 300 سال پہلے کا جو ظالم بادشاہ تھا، اس کے یہاں ایک تختی کے اندر لکھ دیا گیا تھا کہ چند نوجوانے جو یہاں سے بھاگے ہیں، جو مجرم ہیں وقت کے بادشاہ کی، انہوں نے مخالفت کی ہے. اور یہ نئے آنے والے بادشاہ نے اس کا مطالعہ کر لیا تھا، اس کو دیکھ لیا تھا کہ چند نوجوان ہماری قوم کیسے گزرے جنہوں نے بادشاہ سے بغاوت کی ہے. بادشاہ نے وہ تختی منگوائی اور پڑھا، انہیں یاد آیا
کہ واقعتاً چند نوجوان ایسے تھے تو بھاگے تھے. جب یہ آدمی کو بادشاہ کے پاس بلایا گیا اور اس نے آ کر کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم لوگ تو یہاں سے فرار ہو گئے تھے. یہ بادشاہ کو دیکھا کہ نیک و صالح ہے, تیار نہیں, میرے ساتھ کار میں چلیے, ہمارے ساتھ اور نوجوان بھی موجود ہے. ایک بڑا مجمع بادشاہ کے ساتھ چلا, کار تک پہنچا, انہوں نے دیکھا واقعتاً یہ وہی لوگ ہیں, یہ وہی آدمی ہیں. اور لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ 300 سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے, بیدار کر سکتا ہے, 300 سال کی نیند ان کو سلا سکتا ہے, وہی اللہ دوبارہ مرنے کے بعد بھی زندہ کرنے پر قادر ہے. ان نوجوان کا جماعت طبقہ تھا, یہ نوجوان کی جماعت تھی جو بادشاہ سے علیحدہ ہو گئے تھے, بادشاہ کی مخالفت کے لیے کھڑے ہو گئے تھے. یہ نوجوان تھے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پورے ملک کی فضا کو, جس کو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, جس کا لوگ انکار کر رہے تھے, اللہ نے پوری فضا کو تبدیل کر دیا اور لوگ اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئے کہ جو اللہ 300 سال تک سلا سکتا ہے اور 300 سال کے بعد ان کو بیدار کر سکتا ہے, وہی اللہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. کہنے کا خلاصہ اور منشا یہ ہے, نوجوانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. جتنا دنیا میں انقلاب برپا ہوا ہے وہ نوجوانوں نے برپا کیا ہے. آج ہمارے نوجوانوں کو بھی چاہیے بیدار ہو, اپنی نیند سے بیدار ہو, اپنی قوت کو, اپنی طاقت کو, اپنی صحت کی قدر کرتے ہوئے ایک جماعت کھڑی کی جائے. ایک نوجوان کا جماعت اور فرقہ ایک جماعت ایسی ہو جو ہماری قوم میں, ہماری نسل میں, ہمارے معاشرے میں, ہماری بستی میں, ہمارے محلے میں, ہمارے علاقے میں ایک دین کی فضا کو قائم کرنے والے ہو. اللہ تعالیٰ شان سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نوجوان کو جو صحت عطا کی ہے, جو قوت عطا کی ہے, اس کو صحیح طور پر لگانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.